اعزاز سے نوازا گیا۔ مولانا کلبی جواد کو ایران میں فرسٹ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز انہیں ایران کے صدر مسعود پزیشکیان اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حجت الاسلام آقا حسن خمینی کے ہاتھوں سے ملا ہے۔ اس خاص موقع پر کئی بڑی ہستیوں کے ساتھ آیت اللہ سید علی خامنئی کے ایڈوائزر حجت الاسلام آیت اللہ محسنی قمی بھی موجود رہے اور یہ ایوارڈ ایک شاندار پروگرام کے دوران مولانا کلبی جواد کو سونپا گیا۔ وہیں اس کو لے کر مولانا کلبی جواد نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ایران سرکار کا شکریہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، تو جیسا کہ آج مزاداری کی طرف سے آج ہم جس جگہ پہ موجود ہے، یہ جگہ ہے سید کلبی جواد صاحب کے گھر پہ آج ہم موجود ہیں، اور کیونکہ ابھی ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج ان کو آج کے حال ہی میں وقت کے موجودہ دور میں انہیں ایک ایوارڈ ملا ایران میں، امام خمینی ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا، جس کے لیے لوگ بڑی دور سے انہیں آج مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں۔ کچھ لوگ پنجاب سے بھی آئے ہیں اور ہندوستان کے کئی اسٹیٹ سے لوگ انہیں مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ملتے ہیں جو لوگ ان کو مبارکباد دینے آئے ہیں، ان کے ریویو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ تو جیسا کہ ہمارے سامنے ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہے جو یو پی کے ایکٹنگ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، رضوی صاحب، اور تو کیونکہ آج ہم لوگ سب موجود اور سب جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر سید کلبی جواد صاحب کو امام خمینی ایوارڈ سے نوازا گیا، تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہے اس سے یہ ملا تو ڈاکٹر کلبی جواد صاحب کو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہندوستانی شہری کو یہ ایوارڈ ملا ہے، اور پورے ملک کا سر جو ہے وہ فخر سے اونچا ہوا ہے۔ ویسے جہاں تک کہ ایوارڈ کے ملنے کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتخاب نہایت ہی مناسب رہا ہے، اور کلبی جواد صاحب کی جو شخصیت ہے، جو ہمگیر شخصیت ہے، اور جو ان کی عزت ملک کے رہنے والوں میں، چاہے وہ کسی مکتب خیال کے ہوں، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، چاہے کسی بھی اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہو، سارے ہندوستان میں علماء دین میں جو ڈاکٹر کلبی جواد صاحب کی عزت اور ان کی قدر و منزلت ہے، وہ بالکل منفرد ہے، اس کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا حکومت ایران کا، اور خاص کر کے جناب صدر کا، اور وہ تمام ان سب لوگوں نے جنہوں نے اس ایوارڈ کو وہاں پر اس کمیٹی میں تھے، کہ انہوں نے نہایت ہی صحیح انتخاب کیا ہے۔ دوسری بات جو بہت ہی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آس پاس کے بہت سے ممالک جو اپنے کو اسلامی ممالک کہتے ہیں، اور اسلام کا جو صحیح راستہ ہے کہتے ہیں کہ ہم اس پر چل رہے ہیں، حالانکہ نہیں چل رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ ایوارڈ نہیں ملا ہے، صرف ہندوستان کو ملا ہے۔ تو یہ ہندوستان والوں کے لیے بھی بڑی عزت کی بات ہے، اور خاص کر کے جن لوگوں نے ایوارڈ دیا ہے ان کا جو سینس آف جسٹس ہے اس کو بھی میں سلام کرتا ہوں، اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ ایوارڈ جو ہے، یہ جو ہمارے باہمی رشتے ہیں ہندوستان اور ایران کے، جن کی ابتدا سے 4500 سال ہوئی تھی، جب ان کا ایشیا مائنر سے ان کے آرینز کے قافلے سارے ہندوستان آئے تھے، وہ رشتے جو ہیں وہ آج بھی باقی ہیں اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس مضبوط ہونے کی جو کڑی ہے رشتوں کی، اس میں یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ میں ایک بار پھر ایران حکومت ایران کو، اور خاص کر کے ڈاکٹر کلبی جواد صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارا جو آرگنائزیشن ہے آل انڈیا مائنورٹیز فورم فار ڈیموکریسی، جس کے ہمارے آفس بیئرر ڈاکٹر پردیپ کپور صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر احتشام صاحب موجود ہیں یہاں جمیل صاحب موجود ہیں، نواب عالم صاحب موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم آج فوراً اطلاع دی تھی جناب نے، تو بہت سے لوگ آنا چاہتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ ایک ان کے اس اعزاز میں اور حکومت ایران کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آگے مستقبل میں ایک کوئی قابل مطلب ایک ایسا فنکشن یا ایک ایسا عالیشان جلسہ کیا جائے گا جو ہم لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر سکے۔
تو اسی کے ساتھ میں بڑھتا چلوں اور بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پنجاب سمانا کے ایک ڈسٹرکٹ سے لوگ بھی انہیں کانگریس کے لیے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آئیے ان سے بھی اس متعلق بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ تو آپ پنجاب سے آئے، بتائیے کہ یہ کیسا جب آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے قوم کے ایک سرپرست کو اس ایوارڈ سے، جبکہ نہ پاکستان، افغانستان، کسی بھی ممالک سے کسی بھی علماء دین کو نہیں بلایا گیا اور ہمارے ہندوستان سے بلایا گیا، تو یہ کہیں نہ کہیں ایک پراؤڈ کی بات ہوتی ہے، تو وہ کیسا فیل تھا آپ کے لیے؟ جی بالکل، یہ ہمارے لیے، میرے اکیلے کے لیے نہیں، پورے ہندوستان کے مومنین کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف ایران نے اس ایوارڈ کو ہندوستان میں چن کر ڈاکٹر کلبے جواد صاحب کو دیا۔ میں آج خصوصی طور پہ انجمن حسینیہ کی جانب سے میں محمد اون، اپنے فارمر جنرل سیکرٹری درگاہ سمانا، ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے، تاکہ اسپیشلی مطلب آپ پنجاب سے اتنا دور ٹریول کر کے صرف آپ؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں مولانا کلبے جواد صاحب کا بہت خصوصی تعلق رہا ہے۔ جو سمانا درگاہ وہاں اپنے جب سامنے آئی تو سب سے پہلے وہاں شخصیت جو آئی تھی ڈاکٹر کلبے جواد صاحب کی آئی تھی، اور انہی کے آنے کے بعد وہاں گورنمنٹ حرکت میں آئی، اور جہاں وہ جتنا بھی وہاں کام ہوا ان کے آنے کے بعد وہ بیس بنا، اور آج جو سمانا درگاہ آگے تک پہنچی ہے لوگوں کے پاس، کام ہوئے وہاں پہ، جو سب انہی کیا۔ جی جی بالکل، تو یہ ایک کنیکشن ہے ان کا ہمارے ساتھ۔ جی، تو ہمارا حق بنتا ہے ہندوستان میں مولانا کلبے جواد صاحب کو اتنا بڑا ایوارڈ ملا ہے، تو ہمیں آنا ہی تھا۔ ہم نہیں ٹک پا رہے تھے، بس وقت تھوڑا سا لیٹ ہو گئے 2-4، پر ہمیں آنا ہی تھا مبارکباد دینے کے لیے۔ ہمیں دلی خوشی تھی، دل سے ان سے ہم لگے ہوئے ہیں شروع سے ہی، مطلب ایک پنجاب سے جو تعلق ہے ان کا، تو ہمیں مطلب ایک کلبے جواد صاحب کو نہیں ملا، یہ ہمیں ملا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ہمیں تمام مطلب شیعوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے، جو حق پسند لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ایوارڈ تھا۔ کلبے جواد صاحب کو ماشاءاللہ اللہ اور عزتوں میں اضافہ کرے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز ہمیں اور بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے ایک بھائی جو آئے پنجاب سے ہیں، انہوں نے یہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب نے صرف لکھنؤ کے اندر نہیں، پورے ہندوستان میں قوم کے لیے کام کیا ہے۔ اور ہمارے کچھ اور بھی آئے ہیں بڑی شخصیت، میں آپ کو ملانا چاہوں گا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ جناب نے کبھی بھی ایک قوم کے لیے حق کی بات نہیں کہی، ہر قوم کے لیے۔ اور ہمارے ساتھ آج پردیپ کپور صاحب بھی اپنا ایک قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی انہیں ایران میں ایک ایوارڈ سے نوازا گیا، امام خمینی ایوارڈ سے، اس کے سلسلے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ امام خمینی صاحب جو ایوارڈ جو ہے، وہ جو ڈاکٹر کلبے جواد صاحب کو ملا ہے، یہ واقعی میں ہر ہندوستانی کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہر ہندوستان کا جو ناگرک ہے، اور ہندوستان کے لیے بھی کہ اتنا بڑا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے ان کو۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو ایران سے ہندوستان کے جو سمبند اتنے پرانے ہیں، وہ اور مضبوط ہوں گے اور بہتر ہوں گے، اور یہ جو ایوارڈ دیا گیا ہے اس سے یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان اور ایران کے سمبند کتنے اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ تو اس طرح کا جو ایک ہندوستان میں واقعے میں بہت خوشی ہے، اور ہر فرقے میں، ہر دھرم کے لوگ جو ہیں، کیونکہ کلبے جواد صاحب نے کبھی بھی سبھی کے لیے کام کیا ہے، اور ہم تو ان کو لکھنؤ یونیورسٹی ڈیز سے جانتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ سبھی کو اپیل کرتا ہے، اور ان کی ریچ بہت زیادہ ہے، ان کی ایک کال پہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج واقعے میں بہت، ہم جب آئے ہیں ان کو آل انڈیا مائنورٹیز فورم کی جانب سے وہ شکریہ ادا کرنے، بدھائی دینے کے لیے، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ میں تو ایک پترکار کی حیثیت سے بھی دیکھتا ہوں، 40-45 سال ہو گئے پترکارتا کرتے ہوئے، تو جس طرح سے لوگوں میں خوشی ہے تو وہ دکھائی دے رہی ہے، اور تمام لوگ آ رہے ہیں یہاں پر، اور میں خود اپنی طرف سے اور ہندوستان کے ہر ناگرک کی طرف سے، ملک کی طرف سے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ ایک بڑی شخصیتوں میں ایک شخصیت ہمارے سامنے آج موجود ہے، ڈاکٹر احتشام، ڈائریکٹر آف امریکن انسٹیٹیوٹ بھی ہیں وہ، تو آئیے اس متعلق ان سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ السلام علیکم، پہلے تو کیونکہ ابھی جناب کو ایران میں امام خمینی ایوارڈ سے نوازا گیا، تو اس کے متعلق آپ کیا بتانا چاہیں؟ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر سید کلبے جواد صاحب کو اس امام خمینی ایوارڈ کے لیے، اور ہم آج آل انڈیا مائنورٹی فورم کی جانب سے مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں۔ یہ انعام یا یہ ایوارڈ بہت بڑا ایوارڈ یوں ہے کہ بر صغیر میں بہت دوسرے ممالک ہیں، یہاں پہ دوسرے اسلامی ممالک ہیں، ان ملکوں کو نہ مل کے ہندوستان کی جھولی میں یہ ایوارڈ کا آنا،
یہ واقعی ہم سب کے لیے قابل فخر ہے اور پورے ہندوستان کے لیے فخر کا مقام ہے، اور یقیناً اس سے ایک نیا باب کھلے گا۔ ہندوستان اور ایران کے رشتے قدیم زمانے سے بہت اہم رشتے رہے ہیں، اور اس رشتے میں ایک اضافہ ہوگا، تجدید کاری ہوگی، اور یہ بہت بہت اہم ایوارڈ ملا ہے۔ اس لیے میں پھر سے دل سے ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر، سید قلبِ جواد جی صاحب۔ سید قلبِ جواد صاحب۔ بہت تو جیسا کہ عظیم شخصیتوں میں ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے، پروفیسر محروق مرزا، اور میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے سید قلبِ جواد صاحب کے کافی قریبی دوستوں میں سے ایک رہے ہیں۔ تو آئیے اس متعلق ان سے جانتے ہیں کہ جو امام خمینی ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا تو انہیں کیسا فیل ہوا، ذرا بتائیے۔ پہلی بات تو میں تھوڑی اصلاح کر دوں، قریبی دوست نہیں، یہ سب ہماری قوم کے ہی، ہمارے ہی نہیں پوری قوم کے سرپرست ہیں، جی، تو ان کی سرپرستی ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم لوگ جو آج یہاں پہ آئے ہیں مبارکباد دینے، یہ ایک بتانا، ایک میسیج دینا ہے پوری دنیا کو کہ یہ دیکھو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اور ایران کے آپسی تعلقات میں کچھ کمی ہوتی جا رہی ہے مضبوطی میں، یہ اس چیز کی مثال ہے کہ ہندوستان کے اور ایران کے تعلقات کیسے ہیں، یہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں، کیونکہ پوری دنیا میں جو اور بھی مسلم ممالک ہیں اس میں حکومت ایران کی نظر نہیں گئی، اور نظر کہاں گئی تو ہندوستان کے اوپر گئی کہ ہندوستان کا ایک روحانی خاندان ہے، یہ آل غفران معاف سے کے فرزند ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ روحانیت پہ ان کی بھی نظر گئی کہ ان کو اس ایوارڈ سے نوازا جائے۔ وہ بھی ایوارڈ کون سا؟ انٹرنیشنل ایوارڈ اس خمینی صاحب کے نام کا، جن کے آندولن سے بڑے بڑے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ایران میں جو آندولن آیا تھا اور جو ریولوشن آیا تھا اس سے ایران نے جو ترقی کی ہے، آج اس نے بھی چنا تو ہمارے مولانا ڈاکٹر قلبِ جواد صاحب کو چنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ خالی قلبِ جواد صاحب کو ایوارڈ نہیں ملا ہے، ہر ہندوستانی کو ایوارڈ ملا ہے، اور یہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ شیعہ ہیں، شیعہ کی حیثیت سے نہیں، انہوں نے ہندوستان سے ایک نگینہ تلاشا جس کو اس ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، ابھی آپ نے دیکھا پردیپ کپور جی جو یہاں کے جانے مانے جرنلسٹ ہیں وہ بھی آئے ہیں مبارکباد دینے، ڈاکٹر احتشام صاحب بھی آئے ہیں مبارکباد دینے، ابھی آپ نے خود دیکھا کہ ایکٹنگ چیف منسٹر اینڈ آل انڈیا مائنورٹیز فورم فار ڈیموکریسی کے بھی خود ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، انہوں نے آ کے ایوارڈ دیا ہے، اور یہ کہا کہ میں ایک بہت بڑا ایک فنکشن کروں گا، معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایک بیگ اکیڈمک اسکالر کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ جس خانوادے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس خانوادے کی کوئی ایک بڑی چیز ہندوستان میں ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت حکومت جو کیندر میں اور اس راجیہ میں ہے اس کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کام ہے، ایک بہت چھوٹا سا کام ہے کہ اگر ہمارے ہندوستان میں لکھنؤ کے اندر غفران معاف کے نام سے اگر ایک یونیورسٹی، ایک تعلیمی ادارہ بنائے گی تو اس کا بہت بڑا میسج جائے گا، جس کے اثرات 2027 اور 2029 میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے لیے ہم لوگ پورا ایک ڈیلیگیشن بنا کے سرکار سے ملیں گے کہ غفران معاف کے نام کے اوپر ایک بڑی یونیورسٹی اس لکھنؤ کی سرزمین پہ ہوئے، اور اس کے لیے زمین کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، زمین ہماری اوقاف کے پاس بہت ہے، ہمارے ٹرسٹ کے پاس بہت ہے، بس خالی سرکار کا تھوڑا سا دھیان اپنی طرف کریں گے۔ جیسے ابھی جناب نے کہا کہ بھئی ہم لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں تو ہم مسائلوں کے لیے کسی کی بھی سرکار ہو تو سرکار کے پاس جائیں گے نا اپنے مسائل کرنے۔ تو اب اس وقت ایک یہ ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا میسج گیا ہے آپ کو خمینی ایوارڈ سے ملنے سے، کہ پوری دنیا میں ایک دوسرا میسج چلا جائے گا حکومت کے لیے بھی کہ اس نے ایک لکھنؤ میں ایک غفران معاف یعنی جی ایم یونیورسٹی کو اسٹیبلش کیا۔ اس کے لیے ہم لوگ ڈاکٹر عمار رضوی صاحب کی قیادت میں، جناب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن مکھیہ منتری جی سے بھی ملے گا، اور کیندر سرکار میں چاہے نریندر مودی جی ہوں، چاہے امت شاہ جی ہوں، چاہے راجناتھ سنگھ جی ہوں، ان سب سے مل کے اس کام کو ہم لوگ 2026 میں یہ عہد کیا ہے کہ اس کام کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے اور شروعات کر دیں گے۔ اور دیکھیے گا پھر انشاءاللہ کہ یہ روحانی خانوادہ ہے، یہ مینوپلیٹڈ نہیں ہے، یہ روحانی ہے۔ یہ لکھنؤ میں 2 ہی 3 تو خانوادے ہیں کہ جو واقعی میں جن کی خدمات ہیں، باقی اپنے اب ان میں کچھ بچے کچھ نہیں بچے، لیکن آج جو پوری قوم کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں آگ بن کر کے بھی اگر کسی بچے سے بھی پوچھیے گا تو وہ یہ کہے گا ڈاکٹر قلبِ جواد صاحب ہر مسائل میں کھڑے رہتے ہیں، ہر مسائل میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ یہاں اس دروازے سے بھی اگر لوگ تعلیم کے سلسلے میں مدد کے لیے آتے ہیں تو ہم لوگ فوراً اس کے لیے زیادہ ترجیح دیتے ہیں
जबकि कितनी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग न जाने क्या क्या सोचते हैं, लेकिन असलियत में रूहानियत है तो आले गुफरान माफ़ के खानवादे में ही है। ये मुझे कहने में कोई, मैं किसी दूसरे की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक से एक आला ख़ानदान हिंदुस्तान में रहे हैं, लेकिन कौन कौम के लिए सामने है, असल देखा वही जाता है। भाई जब वक्त पड़े तब कौन खड़ा है, असल वो चीज़ है। तो हम फिर एक बार आपके ज़रिए में मुबारकबाद देता हूँ मौलाना कल्बे जवाद साहब को कि अल्लाह आपको उम्र नू अता करे, सेहत दे, और जल्द से जल्द इस खानवादे के नाम के ऊपर, गुफरान माफ़ के नाम के ऊपर एक बड़ा इदारा तालीमी हो जिससे पूरी दुनिया में उसकी पहचान बने। थैंक यू वेरी मच।